قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد اتحادی حکومت نے اگلی نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ تاہم کسی تنازع سے بچنے کے لیے نگران وزیر اعظم کا نام اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت کے بعد حتمی طور پر سامنے لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ تاہم اسمبلی تحلیل ہونے کے باوجود نگران وزیر اعظم کی تعیناتی تک شہباز شریف خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اعلان کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت کی تکمیل سے چند دن قبل 9 اگست 2023 کو تحلیل کر دی جائے گی۔ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق ملک میں 3 ماہ یعنی 9 نومبر 2023 سے قبل انتخابات کا انعقاد ہونا لازم ہوگا۔ آئین میں کہا گیا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو انتخابات 60 روز میں کرائے جائیں گے، لیکن اس کے قبل از وقت تحلیل ہونے کی صورت میں یہ مدت بڑھ کر 90 روز تک ہو جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور ایک نگران حکومت انتخابات تک ملک کا انتظام چلائے گی۔ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران سیٹ اپ کی تشکیل اسے دنیا کے دیگر ممالک سے الگ کرتی ہے، کیونکہ عموماً آج کل جمہوری ممالک میں اس قسم کے کسی بندوبست کی مثال نہیں ملتی۔ خود پاکستان میں 1990 کے الیکشن سے قبل پہلی مرتبہ نگران حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے 2018 تک ہونے والے تمام تر انتخابات نگران حکومتوں کی زیر نگرانی ہوئے، ماں سوائے 2002 کے الیکشن کے جو فوجی امیر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی نگرانی میں ہوئے اور اس کے لیے الگ سے سیٹ اپ تشکیل نہیں پایا تھا۔ پاکستان میں نگران حکومت کا قیام آئین کی شق 224 کے تحت عمل میں آتا ہے، جس کی ظاہری شقوں کے مطابق اگر شق 58 کے تحت اسمبلی تحلیل ہو جائے تو صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ تاہم یہ تعیناتی صدر مملکت کا اختیار نہیں، بلکہ یہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے اتفاق رائے کے بعد عمل میں آتی ہے۔ اگرچہ قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہو چکی ہوگی، لیکن شہباز شریف اس کے باوجود اگلے چند روز تک وزیر اعظم رہیں گے۔ ماہرین کے مطابق وہ کم از کم اگلے 3 دن تک تو وزیر اعظم رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ معاملہ 8 سے 9 دن پر محیط ہو سکتا ہے۔ آئین کی شق 224 کے تحت اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ختم ہونے والی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف یعنی راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی مشاورت سے کسی ایک نام پر متفق ہونا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے ان کے پاس اسمبلی کی تحلیل سے لے کر صرف 3 دن کا وقت ہوگا۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے درمیان ایک بار نام پر اتفاق ہو جائے گا تو صدر پاکستان اس نام کی منظوری دیں گے، اور جب تک نگران وزیر اعظم نہ آ جائے اس وقت تک شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے راجہ ریاض سے مشاورت سے قبل نگران سیٹ اپ کے حوالے سے حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں سے بھی بات چیت کی ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتیں نگران وزیر اعظم کے نام پر متفق ہو چکی ہیں، تاہم اس کا نام تاحال سامنے نہیں لایا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے مابین نگران وزیر اعظم کے نام پر عدم اعتماد کی صورت میں یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا جو 8 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ایسا ہی ایک نظام صوبائی نگران حکومتوں کے لیے بھی موجود ہے۔ محض فرق یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی 6 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہو تو پھر یہ کمیٹی کیسے قائم ہوگی، اس میں کون لوگ شامل ہوں گے، اور یہ بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو کیا ہوگا۔ آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر اور بلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کے مطابق آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ کمیٹی قومی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر سینٹ کے ارکان پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کمیٹی میں اپوزیشن سے 4 اور حکومت سے 4 ارکان کی شمولیت ضروری ہوتی ہے، اور تحلیل ہو چکی اسمبلی کے اسپیکر ہی اس کمیٹی کا قیام عمل میں لائیں گے۔ آئین کی شق 53 کے تحت جب تک نئی اسمبلی میں نئے اسپیکر کا انتخاب عمل میں نہ آ جائے تب تک موجودہ اسپیکر اپنے عہدے پر رہیں گے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اس کمیٹی کے لیے 4 ارکان نامزد کرتے ہیں، اور پھر اس کمیٹی کے سامنے 2 نام وزیر اعظم تجویز کرتے ہیں اور 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کے پاس اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن ہوتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق اگر یہ کمیٹی بھی خود تک معاملہ پہنچنے کے 3 دن کے اندر تک فیصلہ نہ کر سکے تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، جس نے 2 دن کے اندر نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نام
نام کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جب رواں سال ماہ جنوری میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا اور یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا تھا، مگر پارلیمانی کمیٹی بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر متفق نہ ہو سکی تھی۔ یوں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں نگران حکومت کی اصل ذمہ داری عام انتخابات میں منتخب ہونے والی حکومت کے انتظام سنبھالنے تک ملک کے روزمرہ کے معاملات چلانا ہوتا ہے اور اسے فیصلوں اور پالیسی سازی کے حوالے سے منتخب حکومت جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے۔ تاہم 26 جولائی 2023 کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں جو ترمیم کی گئی، اس کے تحت نگران حکومت اب روزمرہ کے حکومتی امور نپٹانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے جاری منصوبوں اور پروگرام سے متعلق اختیارات استعمال کر سکے گی اور اہم پالیسی فیصلے بھی لے سکے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔